اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تقویٰ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ کے بیان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اس جماعت کو چنا اور چانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بنی آدم کے بہترین قرن اور زمانے میں بھیجا گیا ہوں، اس لیے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا، اور زمانے کے بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رکھے گئے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جنازے سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک عورت کا پیام کانے کی درخواست لے کر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدام سمیت تشریف لے گئے اور کانا سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقمہ چبا رہے ہیں، نگلا نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کا گوشت مالک کی بغیر اجازت لے لیا گیا۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ریوڑ میں بکری خریدنے آدمی بھیجا تھا، وہاں ملی نہیں۔ پڑوسی نے بکری خریدی تھی، میں نے اس کے پاس قیمت سے لینے کو بھیجا، وہ تو ملے نہیں، ان کی بیوی نے بکری بیچ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کو کھلا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو شان کے مقابلے میں ایک مشتبہ چیز کا گلے میں اٹک جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلاموں کو بھی اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کی کھجور کے خوف سے تمام رات جاگنا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج نیند نہیں آتی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر کھا لی تھی کہ ضائع نہ ہو، اب مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو۔ اقرب یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ہی ہوگی، مگر چونکہ صدقے کا مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آتا تھا، اور اس شبے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آئی کہ خدا نخواستہ وہ صدقے کی ہو اور اس صورت میں صدقے کا مال کھایا گیا ہو۔ یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شبے پر رات بھر کروٹیں بدلیں اور نیند نہیں آئی۔ اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، ہر قسم کا ناجائز مال کس سرخروئی سے کھاتے ہیں اور ناز سے اپنے آپ کو غلامان محمد شمار کرتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کاہن کے کانے سے کے کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر کے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ وہ بھی بھوک کی شدت کی حالت میں کھایا گیا نہ نکلا۔
کسی نے عرض کیا کہ پانی سے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر کے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادتی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تھا تو کہ فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا۔